بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے۔ میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس میں مجھے یہ کہا گیا کہ میں نے نام اس میں آپ لوگوں کو بتائے تھے اسٹرانگ خواتین کے۔ تو ان میں مجھے کچھ خواتین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ میں تھوڑا سا مزید اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا دوں۔ تو میں نے یہ آج کی ویڈیو میں کچھ اور چیز میں نے آپ لوگوں کو اور بڑے انکشافات آپ لوگوں کے سامنے میں نے کرنے تھے، شیئر کرنے تھے، کچھ چیزیں شیئر کرنی تھی۔ تو یہ میں کچھ لیڈیز کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو لاسٹ میں پھر میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی کہ وہ انکشافات کیا تھے اور وہ کیا، میں آپ کو ایک اسپیشل نیوز بھی آپ کو بتانی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ میں نے اسٹرانگ لیڈیز کا ذکر کیا تھا، اور جو اسٹرانگ لیڈیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی اس میں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کا نام لیا تھا، عارفہ کریم کا نام لیا تھا، مریم مختار کا، نگار جوہر کا، سمینہ بیگ کا اور بہت سی خواتین کا نام لیا تھا۔ اس میں کچھ خواتین ایسی ہیں جن کے بارے میں مجھ سے کچھ میری بہن بھائیوں نے کچھ ڈیٹیل مجھ سے پوچھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک ویڈیو ضرور بنائیں جس میں ان کے بارے میں مزید آپ ہمیں کچھ چیزیں ڈیٹیل سے بتا دیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مریم مختار کے بارے میں بتاؤں گی۔ مریم مختار جو تھی یہ ہماری پاکستان کی پہلی فائٹ پائلٹ تھی، فائٹر جو جہاز ہے یہ اسے اڑاتی تھی، اور فائٹر پائلٹ تھی یہ ہماری۔ انہوں نے انجینئرنگ چھوڑ کے تو فائٹر پائلٹ یہ بنی۔ انہوں نے 621132 فائٹ پائلٹ جو ہے اسے جوائن کیا، اور انہوں نے بہت سخت تربیت حاصل کی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں جو پائلٹ عام ہوتے ہیں ان کی تربیت بھی بہت سخت ہوتی ہے، لیکن جو فائٹر پائلٹ ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ ان کے ساتھ سختی کی جاتی ہے اور بہت سخت قسم کی ان کو تربیت دی جاتی ہے۔ یہ تربیت انہوں نے حاصل کی اور بہت مشکل حالات سے گزری، بہت سٹرگل کی۔ ان کی فیملی نے انہیں سپورٹ کیا، ان کے گھر والوں نے انہیں سپورٹ کیا، لیکن اس میں سب سے اہم چیز یہ تھی کہ ان کے اندر کی لگن، ان کا جنون تھا، جس جنون نے ان کو اس مقام تک لے کر آئی کہ انہیں اپنے خوابوں کی منزل جو ہے ان کو مل گئی اور ملتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ تربیت کے لیے تربیتی مشن پر یہ روانہ ہوا کرتی تھی، اور تربیتی مشن پر یہ جایا کرتی تھی، اور جانے سے پہلے یہ اپنے گھر والوں کو یہ تربیت کے دوران یہ اپنے گھر ڈیلی فون کرتی تھی، جانے سے پہلے اپنی مدر سے بات کرتی تھی۔ اور جس دن کا 24 نومبر 2015 کی یہ بات ہے، 24 نومبر 2015 کی بات ہے، انہوں نے اپنے گھر اپنی مدر کو فون کیا اور اپنی مدر کو یہ کہا، یہ ان کی بہت لاڈلی اور بڑے نازوں سے پلی بیٹی تھی۔ انہوں نے اپنی مدر کو فون کیا اور انہیں کہا کہ میں جا رہی ہوں، تربیتی مشن پر جا رہی ہوں، اور اگر میری زندگی ہوئی اور میں واپس آ گئی تو میں واپس آتے ہی آپ کو کال کروں گی، اور اگر میری کال نہ کی تو پھر آپ لوگ سمجھ جائیے گا کہ میں شہادت پا چکی ہوں۔ یہ ان کی روز کی بات تھی جو اپنی مدر کو کہہ کے تو یہ جایا کرتی تھی۔ اس دن بھی یہ اسی طرح جب روانہ ہوئی اپنے تربیتی مشن پر، تو ان کے جو استاد تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اور یہ اپنا جو طیارہ ہے اسے لے کر روانہ ہو گئی، اور یہ جا رہی تھی تو ان کے جو طیارہ ہے ان کو کچھ فنی خرابی ہو گئی اس میں، اور خرابی کی وجہ سے جو طیارہ ہے اس نے ڈگمگانا شروع کر دیا۔ پھر اچانک سے ایسا ہوا کہ اس طیارے میں آگ لگ گئی۔ جب آگ لگ گئی تو اس میں سے ان کے جو جہاں سے یہ لوگ گزر رہے تھے وہ آبادی کا ایریا تھا، تو ان کے جو استاد تھے انہوں نے ان دونوں کے پاس یہ آپشن تھی کہ یہ وہاں سے فلائی کر جائیں اور اپنی جان بچائیں، لیکن اگر یہ ایسا کرتے تو یہ طیارہ جو ہے اس نے آبادی والی جگہ پہ گرنا تھا، اور اگر یہ آبادی والی جگہ پہ گرتا تو بہت زیادہ جانی نقصان ہوتا، بہت زیادہ، بہت سے گھر برباد ہو جاتے، بہت سے گھر جو ہیں وہاں کے بچے یتیم ہو جاتے، بہت سی عورتیں بیوہ ہو جاتی، اور بہت سے ایسے مرد ہیں جن کے بچے مر جاتے یا ان کی بیویاں مر جاتی، اور لوگ اپنے پیاروں سے جدا ہو جاتے۔ تو ان کے ذہن میں جب یہ بات آئی کہ اگر میں اپنی جان، صرف اپنی جان کے لیے ایسا کروں گی تو بہت سے گھر جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، وہ اجڑ جائیں گے، اس سوچ کے تحت، اس خیال کے تحت ان کے جو ٹیچر تھے ساتھ انہوں نے یہ باتیں بعد میں لوگوں سے شیئر کی۔ اس خیال کے تحت انہوں نے ایسا نہیں کیا،
انہوں نے یہ آپشن حاصل نہیں کی اور اپنے جو طیارہ تھا اسے یہ لوگ آبادی سے بہت دور لے کر گئے، آبادی سے کافی دور لے کر گئے، اور اس کے بعد اس جو یہ طیارہ یہ میں جگہ تھی، یہ طیارہ کافی نا مطلب آبادی تھی، اور آبادی سے بہت ایک جگہ تھی وہاں یہ لوگ لے کر گئے بہت آگے کر کے، اور وہاں جا کے انہوں نے اس طیارے کو جب آگ لگی اور یہ تباہ ہو گیا، اور وہ جو جب انہوں نے فلائی کیا تو جو ان کے ٹیچر تھے ان کو شدید چوٹیں آئی تھیں اور زخمی ہو گئے تھے، کیونکہ اگر یہ فوری طور پہ آبادی والی جگہ فلائی کر دیتے تو پھر تو یہ لوگ بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے طیارہ جو ہے وہاں فلائی نہیں کیا اور آگے گئی ہیں کافی دور جہاں آبادی نہیں تھی۔ وہاں پہنچ کے جب یہ لوگ طیارے سے انہوں نے فلائی کیا تو جو اس کے ٹیچر تھے، خاتون کے جو یہ تھیں، ان کے مریم، ان کے جو ٹیچر تھے وہ کافی زیادہ زخمی ہو گئے تھے، اور یہ اپنی جان انہوں نے گنوا دی تھی اور یہ شہید ہو گئی تھیں۔ تو پھر اسی طرح جب نیوز چلی تو ان کے گھر والوں کو اس نیوز سے پتہ چلا کہ مریم مختار جو ہیں انہوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے لوگوں کے جانی نقصان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور اپنی زندگی کے خوابوں کو، اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی کی وہ ساری سٹرگل کو جو انہوں نے اب تک کی تھی، اور جو سپنے دیکھے تھے، جو خواب تھے، جو زندگی تھی، ہر چیز کو اپنے ملک کی خاطر، اپنے ملک میں بسنے والے لوگوں کی خاطر قربان کر دی، اور انہوں نے شہادت حاصل کی، اور پاکستان کی پہلی فائٹر پائلٹ تھی۔ اگر یہ زندہ رہتی تو یہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے والی خاتون تھی، جس طرح ایک مرد ایک تکلیفوں سے، سٹرگل سے گزرتا ہے اور بہت ہی مشکل حالات سے گزر کے وہ فائٹر پائلٹ بنتا ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے بھی یہ تمام چیزیں صحبتیں برداشت کی تھی، لیکن ایک سٹرونگ خاتون ہونے کی وجہ سے، ایک سٹرونگ لیڈی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنی جان اس ملک پر، اس ملک میں بسنے والوں پر قربان کر دی۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی سمینا بیگ کے بارے میں، کہ سمینا بیگ جو ہیں یہ کون تھیں۔ تو یہ بھی بہت ایک سٹرونگ لیڈی تھی، اور یہ پاکستان کی شان ہے، اللہ انہیں زندگی دے اور انہیں اسی طرح کامیابیاں نصیب کرے۔ سمینا بیگ جو ہیں انہوں نے 7 بر اعظم جو ہیں ان کی چوٹیاں سر کی ہیں، جتنے بھی چوٹیاں ہیں اس میں K2، ماؤنٹ ایورسٹ، اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ ان کا تعلق جو تھا وہ گلگت بلتستان سے ہے، گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے، اور وہاں پر یہ برف توڑتی تھی، اس پانی کو یہ لوگ استعمال کرتے تھے، یہ برف توڑ کے تو اس پانی سے یہ اپنے گھر کے جو استعمال کا پانی ہوتا ہے وہ یوز کرتے تھے، یہ اپنے گھر میں لکڑیاں جلاتی تھیں، یہ اپنے گھر میں لکڑیوں پہ کھانا بناتی تھی، یہ اپنے گھر کے سارے کام کرتی تھی جو کہ دیہاتوں میں خواتین جو ہیں وہ کرتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی تعلیم کو نہیں چھوڑا، انہوں نے تعلیم کو نظر انداز نہیں کیا، اور سٹرونگ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی۔ انہوں نے سخت ترین اندک محنت کے بعد اپنی تعلیم بھی حاصل کی، اور انہوں نے اس کے بعد اسلام آباد اور یہ کراچی سے انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کی۔ یہ جو ہیں گلگت بلتستان کی سمینا بیگ، انہوں نے 19 سال کی عمر میں 7 بر اعظم جو ہیں ان کی چوٹیاں سر کی، اور یہ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا 2013 میں۔ ان کی زندگی میں بہت زیادہ تکلیفیں آئی، بہت محنت کی، یہ بھیڑ بکریاں بھی چرایا کرتی تھی، ان کے جانور تھے جن کو دیکھ بھال جن کی یہ کیا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے زندگی میں ان کو وہ کرائسس ہوئے کہ جو وہ بتاتی ہیں کہ میں لوگوں سے شیئر کرنا ہی نہیں چاہتی، میں نے لائف میں وہ کرائسس دیکھے ہیں اپنی فیملی کے حوالے سے، اپنے سٹرگل جو ان کی تھی، جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، میں ان کو شیئر ہی نہیں کرنا چاہتی، لیکن آخر میں یہ ہوا کہ یہ پاکستان کی شان، پاکستان کی آن ہے، یہ پاکستان کی وہ سٹرونگ لیڈی ہیں جنہوں نے پاکستان کی پہلی خاتون جنہوں نے 7 بر اعظموں کی چوٹیاں سر کی، اور ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے
2013 میں انہوں نے وہ بھی سر کی اور کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، اور وہاں جا کے جب اپنا پرچم لہرایا تو انہوں نے پرچم لہرایا اور پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کیے۔ ہر پاکستانی کو ان پہ ناز ہے، ان کو سلام پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں گی جنرل نگار جوہر صاحبہ۔ ان کی لائف بھی بہت زیادہ سٹرگل کہ ان کے فادر جو ہیں وہ آرمی سے ان کا تعلق تھا، یہ بھی اپنی فیملی کی بہت ہی لاڈلی اور بڑی ہی نازوں پلی بیٹی تھی۔ انہوں نے اپنی لائف کے مشن جو تھا، ان کا بچپن سے ان کے خواب تھے کہ یہ آرمی جوائن کریں گی، یہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اور ان کی لائف بھی جو ہے وہ سٹرگل سے بھرپور ہے۔ زندگی نے انہیں سب کچھ دیا اور ان سے بہت کچھ چھین بھی لیا۔ نگار جوہر صاحبہ جو ہیں، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم، کے فادر کا تعلق آرمی سے تھا، انہوں نے ان کا تعلق جو ہے یہ نگار جوہر صاحبہ جو ہیں ان کا تعلق صوابی سے ہے، خیبر پختونخوا ضلع صوابی سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے پریزنٹیشن کانوینٹ راولپنڈی سے حاصل کی۔ اس کے بعد 1985 میں انہوں نے آرمی میڈیکل کالج جو ہے اس سے گریجویشن کی، اور 2015 میں انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی لائف، ان کی سٹرگل جاری تھی اور یہ کامیابیاں سمیٹنے میں مصروف تھی۔ ان کے پیرنٹس ان سے ملنے کے لیے آئے، ان کے 2 بہن بھائی بھی ان کے ساتھ تھے، اور ان سے ملاقات کے بعد جب وہ لوگ واپس جا رہے تھے تو کار حادثے میں ان کے والدین اور ان کے 2 بہن بھائی جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی تھی، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری بخیر و خوبی نبھائی اور پوری ایمانداری کے ساتھ اپنے بھائی کی پرورش کی، اسے تعلیم دلوائی، اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ان کے ہر معاملے میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، ان کا سہارا بنے، وہ ہر مشکل میں انہوں نے ان کو سپورٹ کی، اور یہ زندگی کی تلخیوں سے اور زندگی کے دکھوں سے، اور ان کی لائف میں اتنی ٹریجڈی ہے کہ یہ خاتون جب اتنی کامیابیاں سمیٹ رہی تھی تو والدین کا صدمہ ان کو جب اچانک ملا، ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ یہ اس سوگ کو منا لیتی یا ان کا سوگ کر لیتی یا اس پہ چند منٹ کے لیے بیٹھ کے رو سکتی، کیونکہ اس وقت ان کے ملکی کرائسس کی وجہ سے وہ اس میں لوگوں کی جانیں بچانے میں، لوگوں کی تکلیفیں سمیٹنے میں، لوگوں کے درد کم کرنے میں مصروف تھیں۔ اس کے بعد جب ان کے ہسبینڈ ان کا سہارا تھے اور وہی ان کے ساتھ تھے تو وہ بھی بیمار رہنا شروع ہو گئے، اور پھر اچانک ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ان کے مرنے کے بعد لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو نگار جوہر ہیں یہ ہمت ہار جائیں گی، کیونکہ یہ اپنے ہسبینڈ سے بہت اٹیچ تھی، وہ بھی ایئر فورس سے ان کا تعلق تھا، آرمی پرسن تھے، تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ہمت ہار جائیں گی اور یہ زندگی کی دکھوں اور تکلیفوں سے پیچھے ہٹ جائیں گی، اور لوگوں نے انہیں سفید چادر اڑانے کی کوشش کی، لیکن جنرل نگار جوہر نے اپنے کندھوں پہ سرخ پھول سجائے۔ جنرل نگار جوہر نے سرجن، یہ پاکستان کی پہلی جنرل سرجن، پاکستان کی پہلی جنرل سرجن ہے، اور جب زندگی کا اتنا اہم موقع تھا جب یہ جنرل بنی اور یہ پاکستان کی پہلی جنرل سرجن ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے اپنوں میں صرف ان کا ایک بھائی تھا جو اس وقت ان کے ساتھ تھا، ان کے پاس تھا۔ ان کے ہسبینڈ فوت ہو چکے تھے، پیرنٹس ختم ہو چکے تھے، ان کی خواہشات پر، ان کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے، ان کی زندگی کی سیلیبریشن میں شامل ہونے کے لیے ان کے ساتھ اس وقت صرف ان کا ایک بھائی تھا۔ زندگی کی اتنی خوشیاں سمیٹنے کے لیے صرف ان کا ایک بھائی تھا ان کے ساتھ۔ اس وقت انسان پہ کیا بیتتی ہے جب وہ خوش ہو، اس کی زندگی کے اتنے بڑے ایونٹ ہوں اور وہ اکیلا ایک بھائی کے ساتھ کھڑا ہو، لیکن ان خاتون نے آج تک ہمت نہیں ہاری اور پوری ایمانداری دیانتداری سے اپنے کام میں مگن ہے، اور اپنا کام نہایت ہی خوش اسلوبی سے یہ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے ایک بات کروں کہ میں پرسنلی ایک خاتون ہیں
جن کو میں نے خود دیکھا ہے، پاکستانی خاتونیں جن کے جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ تھے، رہ گئے. انہوں نے دن رات سٹرگل کی، ان بچوں پہ فوکس کیا، ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال، ان کی زندگی کے ہر کام کو نہایت ایمانداری سے اور نہایت سکون سے اور باعزت طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کی، اور بچوں کو آج اس مقام تک پہنچا دیا کہ ان کا ایک بیٹا آرمی میں کیپٹن کی پوسٹ پر ہے، ان کی 2 بیٹیاں ڈاکٹر بن چکی ہیں، اور خود وہ حج کرنے کے بعد اللہ کی طرف ان کا رخ ہو چکا ہے، اور وہ جائے نماز پہ اللہ کی ہر وقت شکر گزار رہتی ہیں. یہ وہ خاتون ہے کہ جن کو میں نے کہا کہ آپ آئیں، میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ سٹرونگ خاتون کیا ہوتا ہے. میں آپ لوگوں سے آپ کو ملوانا چاہتی ہوں، میں لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کیسی سٹرونگ خواتین ہیں، سٹرونگ عورت کون ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے، میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں. تو ان خاتون نے کہا کہ میں نے جو کچھ کیا اپنے بچوں کے لیے کیا، اپنے گھر کے لیے کیا. انہوں نے اتنی سٹرگل کی کہ نہ انہوں نے دن دیکھا نہ انہوں نے رات، ساری رات بیٹھ کے انہوں نے کپڑوں کی سلائی کی، کپڑے سلائی کیے، لوگوں کے لیے کڑھائی کا کام کیا، لوگوں کے لیے رومال بنانے کا، ٹوکریاں بنانے کا کام انہوں نے کیا، اور دن رات ایک کر کے اپنی 2 بیٹیوں کو انہوں نے ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں، دونوں بیٹیاں ان کی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، اور بیٹا ان کا آرمی میں کیپٹن ہے، اور 3 بچے ان کے ابھی تعلیم ان کی جاری ہے. ایک بیٹا ان کا انجینئرنگ کر رہا ہے، اور 2 بیٹیاں ابھی گریجویشن اور FSC میں ہیں. تو ان خاتون نے اتنی سٹرگل کر کے بچوں کو اس مقام تک پہنچایا، اور آج میں اگر انہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ آئیں اور میں آپ کا لوگوں کے سامنے انٹرویو کروں، لوگوں کو دکھاؤں کہ زندگی میں لوگ آپ سے سبق حاصل کریں، لوگوں کو پتہ چلے کہ سٹرونگ عورت کون ہوتی ہے اور وہ کیسی ہوتی ہے. تو ان خاتون کا کہنا تھا کہ میں کیمرے کے سامنے نہیں آؤں گی، میں نے جو کیا اپنے بچوں کے لیے کیا، اور اب میں سکون سے جائے نماز پر عبادت کرنا چاہتی ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہتی ہوں، اس کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنا نواز دیا. تو جو بات میں آپ سے یہ کر رہی تھی کہ میں لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کون سی بات، تو میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کچھ پچھلے 2-3 دن جو ہے میں 2 دن میں نے ویڈیو نہیں بنائی، تو اس کی ریزن یہ تھی کہ میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ کنفرم کرنا چاہ رہی تھی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں بات اتھینٹیکیٹڈ کرنا چاہتی ہوں. تو ان میں سے ایک چیز تو یہ تھی کہ کوثر کی شادی ساجد سے ہوئی ہے یا نہیں. میں اس بارے میں جب تک مجھے اس کا پروف نہیں مل جاتا میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ ایک کنفرم نیوز آئی ہے کہ کوثر ستارہ کی آپس میں ان کے کلیشز جو ہیں بہت بڑھ چکے ہیں، اور کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ستارہ کا پورا ستارہ جو ہے اب وہ یہ چاہ رہی تھیں کہ وہ کسی طریقے سے کوثر کو سائیڈ لائن پہ کر دیں. ستارہ یہ چاہ رہی تھی کہ کوثر جو ہے وہ ایک طرف ہو جائے، اس کو اپنی لائف سے نکال دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ بس وہ وہاں رہتی ہے اور وہاں ساجد جاتے ہیں تو آتے ہیں، تو بس یہ کہانی ادھر جانی چاہیے کیونکہ لوگ اس کے پیچھے بہت پڑ چکے ہیں. لیکن اب کوثر جو ہیں وہ ان کی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اپنی ڈیمانڈز یہ رکھ رہی ہیں کہ اب وہ ان کے کہنے پہ جب کیمرے کے سامنے آئیں گی، یا یہ جس طرح ان کو ایک ٹوائے کی طرح یوز کر رہی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو کچھ معاملات ان کے طے تھے کہ بھائی ان کو یہ کیا دیں گی، کتنی پیمنٹ کریں گی، یا جو ان کی ڈیل ہوئی تھی، اب وہ اس ڈیل سے آگے جانا چاہتی ہے کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ وہ بھی تو ویڈیو دیکھتی ہے نا لوگوں کی، اسے پتہ چل چکا ہے کہ اس کے نام سے ستارہ بیگم کتنا کما رہی ہیں. تو اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ اتنا نہ صحیح لیکن مجھے اس کا کافی کچھ جو ہے ملنا چاہیے. تو ان کی ڈیمانڈ میں ایک گھر بھی ہے، وہ گھر جس گھر میں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا جہیز رکھا ہے، یہ ہے یا کون سا گھر ہے
اس بارے میں تو میں نہیں آپ کو کچھ بتا سکتی اتھینٹیکیٹڈ بات، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کراچی میں ایک گھر کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں ستارہ بیگم سے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کی جائیں گی وہ اب ستارہ کے کہنے پہ سکرین پہ نہیں آئیں گی، وہ اس صورت میں آئیں گی جب ان کی ڈیمانڈز جو ہیں ان کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو اس سے ثابت ایک چیز تو ضرور ہو رہی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ان کی آپس میں ایک ڈیل ہوئی تھی، اس ڈیل کے تحت کوثر بیگم جو ہیں وہ ستارہ کے پاس آتی تھی اور یہ جو فرما رہی تھیں کہ وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتی، یہ فرما رہی تھیں کہ وہ کیمرے میں نہیں آتی اور یہ پرابلم ہو گئی اور اس طرح ہو گیا اور ان کو الاؤ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حالات کو اس وقت دیکھتے ہوئے، لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ کوثر کو سامنے لاؤ، انہوں نے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ان خاتون کو کیمرے کے سامنے لانے کے لیے ان کے فادر کو، ان کی فیملی کو اور خود کوثر کو ٹھیک ٹھاک لالچ دی ہے، اور ان کو اچھی خاصی ان سے ڈیل کی انہوں نے، اور ڈیل کے بعد یہ فائنل ہوا کہ وہ آئیں گی اور یہ ان کو یہ چیزیں پے کریں گی۔ اب معاملات یہ ہیں کہ جب انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کوثر کو کہ ان کے نام پہ یہ کما رہی ہیں اور ان کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا، اور انہوں نے جب انہیں دوبارہ ویڈیو میں لانے کی کوشش کی تو انہوں نے، ان کی فیملی نے، لوگوں نے انہیں یہ بات کہی کہ بھائی بی بی تمہارے نام پہ یہ کما رہی ہے تو تمہیں کیا مل رہا ہے، تمہاری حالت اتنی خستہ ہے جتنی پہلے تھی، تم تو اسے ایک ہی سوٹ میں رلتی پھرتی ہو۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی میرے کچھ پیسے حساب کتاب جو ہے اسے تھوڑا بڑھاؤ، تو اس میں ایک گھر بھی شامل ہے۔ ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ کراچی میں ایک گھر ان کو دیا جائے، اور وہ اس لیے کہ ان کو لوگوں نے یہ بات کہی ہے یا سمجھائی ہے یا کیا ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ان کے نام پر یہ کما رہی ہیں تو ایک گھر تو ان کا بنتا ہے، اور اس وجہ سے ستارہ کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑی۔ میں نے بہت سی آپ لوگوں کو ابھی نیوز دینی ہے، اور ابھی میں آپ کو مزید بتاؤں گی، میرے پاس رپورٹ آ جائے گی کہ کیا یہ نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا، ایک چیز یہ میں آپ کو کنفرم کروں گی، اور میں کوئی ایسی ویسی بات کرنا نہیں چاہتی، لیکن میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق جو پکس ہیں وہ فیک نہیں ہیں، میرا خیال ہے، میرا اتنا کہنا کافی ہے، میں اس سے زیادہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتی، اور یہ بھی میرے سے کوشچن پوچھے گئے تھے تو میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، مزید انفارمیشن لے کے میں آپ لوگوں کی خدمت میں کل حاضر ہوں گی، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ مزید کیا کیا سچائیاں ہیں اور کیا کیا نیوز جو ہے اتھینٹیکیٹڈ ہیں۔ میں ویسے ہی ویوز کے لیے یا ویڈیو کے لیے الٹی سیدھی خبریں آپ لوگوں کو نہیں دے سکتی، اور میں لمبی لمبی نہیں چھوڑ سکتی، میں صرف وہی بات کروں گی جو میری انفارمیشن میں آئے گی، اور میری انفارمیشن میں یہی چیز آئی تھی کہ ڈیمانڈ بھی ہے اور جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ تو میرا چینل پلیز 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 آپ لوگ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔